ایک بہت بڑا انگریز مستشرق لکھتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اسلام کے خلاف بڑی میں ہرزہ سرائی سن چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، تو یار میں خود بھی کچھ دیکھوں کہ کوئی اس میں گڑبڑی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی جتنا کہ میں گند سن چکا تھا، پڑھ چکا تھا، بھی طبیعت مائل نہ ہوئی، تو میں نے خیال کیا کہ میں دیکھوں کہ جو اس کے پاس بیٹھنے والے تھے ان کے بارے میں اتنی سخت تنقید یا اس طرح کی کیفیت نہیں، کچھ علمی دیانتیں بھی ہیں، تاریخی حقائق بھی ہیں، کیونکہ صرف اسلامی تاریخ تو نہیں، روم اور ایران دو سپر پاور جو ہیں وہ سرنگوں ہوئیں حضور علیہ السلام کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے دور میں، اور 2-4 میل کی بات نہیں، 56 لاکھ مربع میل 3 بڑے بڑے بر اعظموں پہ مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلام کا نفاذ کیا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد اور 20 شہر آباد ہوئے، پورا ایک انسانی معاشرے کا پورا سٹرکچر اور اسلامی فلاحی ریاست کی عملی تصویر انہوں نے پیش کی۔ کوئی مخول نہیں، کوئی مذاق نہیں، کوئی ہوائی فائر نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے قریب ترین سب سے کون رہنے والے تھے، تو میں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں جو کچھ انگریزوں نے لکھا تھا، مستشرقین نے لکھا تھا، وہ نکال کے پڑھا، مسلمانوں کا نہیں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں۔ تو میری تو آنکھیں پھٹ گئیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوئی اس طرح کے درویش انسان جو اپنے 10 سال 2-3 قمیضوں میں گزار دیں اور 56 لاکھ مربع میل تک جن کی باز گشت ہو، اور جن کے نام سے بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں وہ تخت سے نیچے گر جائیں اور کیسر و کسریٰ کو وہ رگڑ کے رکھ دیں، وہ یہ ان کا کردار تھا۔ ایک عام ادنیٰ مزدور جتنی اجرت لی اور وہ بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنا گھر بیچ کے وہ بھی واپس کر دی بیت المال کو، کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تنخواہ کی بھی، سید القوم و خادمہم۔ تو مجھے سمجھ آئی یہ سب جھوٹ اور فراڈ، یہ باکس آف لائز ہے جو مستشرقین اسلام کے بارے میں اڑایا ہے۔